بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور وہیں ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ ایک اور فضائل بیان کیا ہے۔ حضرت صالح بن سعید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک تمہارے سبھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیر ہے، اور اس کے جھونکوں سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جائے، اور اس طرح اللہ تعالی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو خراب ہونے سے بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہی ہو۔ اور رمضان مبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن حکیم میں ہے مسلمانوں کہ تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اس سے پہلے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہوتا ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں، اور روزوں کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسے طرز عمل اختیار کریں جو تقوی کا تقاضا پورا کرے، اور اگر تقوی کا تقاضا ہم سے پورا نہیں ہو سکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور حرام کاموں کو نہیں چھوڑ پاتا تو خدا کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا، جو کہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اس لیے جو انسان اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ ان روزوں کے بدلے وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، کیونکہ بے شک خدا بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔
इस दुनिया में मतलब से मिलने वाले क्या जाने कि मिलने का मतलब क्या होता है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। इस दुनिया में लोगों को हक बात भी वही पसंद आती है जो उनके हक में हो। इस दुनिया में जो कहा नहीं जा सकता वही बात इंसान को बहुत रुलाती है। अक्सर टूटकर चाहने वाले टूटकर ही रह जाते हैं। सच्चे इंसान जज्बाती जरूर होते हैं मगर मुनाफिक नहीं होते। इस दुनिया में अपने वालिदैन के गुलाम बन जाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। तुम खुश हो या तकलीफ में हो, लेकिन सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा खुदा को अजीज हो। जो इंसान आपसे दिल से बात करे उसको कभी दिमाग से जवाब नहीं देना। अपने दिल और दिमाग को इस तरह तरबियत दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। जो कुछ आपके पास है और आप उसे काफ़ी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। इस दुनिया में आदाब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। वो शख्स जिंदगी में कभी नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से कहीं बेहतर है। ना कर नसीब से इतना गिला ए इंसान, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। उस्ताद के सामने एहतराम में निगाह झुकाने वाले हमेशा सर उठाकर जीते हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अगर दिलों में फ़र्क आ जाए तो फिर दलील फ़लसफ़े सब बेकार रह जाते हैं। या अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता हो उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। इस दुनिया में जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। किसी की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की नेमत है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जो लोगों का दर्द महसूस करता है वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनता। इस दुनिया में किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमालों से नहीं। हम चाहकर भी किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में धोखे की खूबियां भी खामियों से भी बदतर होती हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं बल्कि जहन के फितूर से खराब होते हैं। लोग एहसास नहीं करते बल्कि एहसान करते हैं। इस दुनिया में जो लोग कील बनकर चुभने लगे तो उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। थककर भी रुकना नहीं चाहिए, वरना दूसरे आपको रोनते हुए गुजर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि यकीन रखो मुझ पर, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी हूँ जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इस दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ औलाद की है, जो बदलहजी और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इस्लाह
اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے، کیونکہ کہیں وقت پر یہ دونوں دھوکہ نہ دے جائیں۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور، تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تم اس کی حقیقت جان جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہیں آپ خود۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ عشق الہی جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان پوری دنیا بھول جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس ربڑ کی طرح ہے جو اپنے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو، کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو، کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر ہنستے بہت ہیں۔
اس دنیا میں سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ انسان کہتا ہے کہ اڑنے کو پر مل جائیں اور وہیں پرندے کہتے ہیں کہ رہنے کو گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے، مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔